السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے سامنے آپ کا خیر مقدم ہے کہ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوا ہوں کہ آج ہماری نشست کا عنوان ہے جنت کے محلات کس کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہے، بلکہ آنکھ کا دیکھنا اور کان کا سننا تو دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کے متعلق کوئی تصور پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، جنت میں زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں موت کبھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کے لیے صحت اور تندرستی ہوگی اور بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کے لیے جوانی کا لطف ہوگا، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کے لیے خوشحالی ہوگی اور بدحالی کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم زندہ رہو گے، تم پر موت کبھی نہیں آئے گی۔ وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اور یہ بھی کہ تم تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اسی طرح تم جوان رہو گے کہ کبھی بوڑھے نہیں رہو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور تم خوشحال رہو گے اور کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے بڑے بڑے گھر اور قصور محلات ہیں، اور ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے کہ اسے ان گھروں میں اور قصور و محلات میں سے ایک گھر اور قصور محل میں ضرور مل جائے، جس میں وہ رہائش پذیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، دخلت الجنت او تأتی الجنت فابصرت خسرا، میں جنت میں داخل ہوا، میں جنت میں گیا تو میں نے سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، لمن ہذا، یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، لرجل من قریش، یہ قریش کے ایک شخص کا ہے۔ تو میں نے گمان کیا کہ شاید کہ میں ہوں، اس لیے میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اللہ کے نبی نے عمر کو فرمایا، مجھے اس میں داخل ہونے سے کوئی چیز منع نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں تمہاری غیرت کو جانتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ بأبی انت و امی، یا نبی اللہ او علیک اغار، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے نبی کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ جبکہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، پھر میں اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون ایک محل کے ایک جانب وضو کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا، لمن ھذا القصر، یہ محل کس کے لیے ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب کے لیے ہے۔ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں وہاں سے پیٹ پھیر کر چل دیا۔ عمر یہ سن کر رونے لگے اور کہا، او علی کا اغار، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ یہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جنت کے قصور محلات موجود ہیں۔ ان محلات میں داخل ہونا اور ان میں رہائش پذیر ہونا ہر مومن اور ہر مومنہ کی آرزو ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہی در حقیقت کامیاب ہوگا۔